Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر آپ کی طرف دیکھتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَا، کیا آپ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت کر لینے کے بعد بھی ہدایت نہیں آ رہی ابو جہل کو، امیہ بن خلف کو. حالانکہ اگر اللہ نے ہدایت دینی ہو تو اس کے لیے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی بہت بڑی شے ہے. ایک قبیلے والے لوگ مل بیٹھے مدینہ میں، مدینہ کے قریب ایک قبیلہ تھا. انہیں معلوم ہوا کہ مدینہ میں کوئی شخص آئے ہیں جنہوں نے آ کر جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے آپس میں ایک پنچایت بٹھائی، مشورہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے. فیصلہ یہ ہوا کہ اپنے میں سے جو سب سے زیادہ تیز ترار آدمی ہے، جو سمجھدار آدمی ہے، اسے بھیجو اور اس سے کہو کہ وہ مدینہ جائے اور جا کر اس نبی سے ملاقات کرے اور ان سے ان کے معجزات بھی پوچھے، ان کی مہر نبوت بھی دیکھے اور ان سے جو ہے نا وہ نشانیاں بھی پوچھے اور پھر فیصلہ کرے کہ یہ واقعی نبی ہے یا نہیں ہے، اور پھر واپس آ کر ہمیں اپنی رپورٹ پیش کرے. تو ایک بہترین تیز آدمی کو، جب سمجھتے تھے کہ بڑے سب سے زیادہ چالاک ہے، اس کو انہوں نے یعنی اس مشن پہ بھیجا کہ وہ جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ساری انفارمیشن حاصل کر کے واپس آ جائے. وہ شخص سارا راستہ سوچتا آیا ہوگا غالباً کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروں گا، یہ سوال کروں گا، یہ پوچھوں گا، مہر نبوت دیکھنے کا مطالبہ کروں گا، معجزات دیکھوں گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے آپ کے کردار اور اخلاق اور سیرت کے بارے میں پوچھوں گا، یہ معجزات کی کوئی طلب کروں گا، یہ ساری چیزیں میں ان سے پوچھوں گا، پھر فیصلہ کروں گا. بڑا ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ قسم کا ایک ٹیسٹ لوں گا اور پھر فیصلہ کروں گا کہ یہ واقعی نبی ہے یا نہیں ہے. وہ جب داخل ہوا نا مسجد نبوی میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور بالکل گھل مل کر درمیان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ نہیں. تو اس کی پہلی نظر پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تو کہنے لگا یہ ہے وہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. صحابہ نے کہا یہی اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہنے لگا اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، میں ان پہ ایمان لاتا ہوں. کوئی مہر نبوت نہیں دیکھی، کوئی معجزات نہیں دیکھے، کوئی سوال جواب نہیں ہوئے. اگر اللہ نے ہدایت دینی ہو، اگر آنکھیں اللہ نے کھولنی ہو تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پہلی نظر پڑتے ساتھ، وہ پتہ نہیں ہمارے یہاں کو کس نے وہ ایک نئی اصطلاح نکال دی لو ان فرسٹ سائٹ والی. یہ لو ان فرسٹ سائٹ جو ہے نا، یہ تو اصل میں اس صحابی کو ہوا تھا جس نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نظر میں دیکھا اور قربان ہو گیا، ایمان لے آیا ایک نظر. لیکن ابو جہل ایک دن میں کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوگا، امیہ بن خلف ایک دن میں کتنی مرتبہ دیکھتا ہوگا. لیکن یہ جو ظاہری جسمانی آنکھیں یہ تو کھلی ہیں، جو قلب کی آنکھ ہے وہ بند ہے، قلبی طور پر اندھا ہے. لہذا کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اندھوں کو ہدایت کے راستہ دکھا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس روز اللہ انہیں جمع کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، وہ سمجھیں گے گویا وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر دن کا کچھ حصہ، تھوڑی سی دیر، بہت مختصر وقت ایک دن کا وہ دنیا میں گزار کر آئے ہیں. یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کا تعارف پا لیں گے، ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں تھے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو دکھا دیں اس عذاب کا کچھ حصہ
کچھ حصہ اس عذاب کا جس سے ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں، جسے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، او نتوفینک، یا ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وفات دے دیں، فالینا مرجعہم، پھر ہمارے ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ولکل امۃ الرسول، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، فاذا جاء رسولہم، تو جب آ گئے ان کے پاس ان کے رسول، قضی بینہم بالقسط، ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ عذاب کا وعدہ پورا اگر تم سچے ہو، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں اپنے لیے بھی کسی فائدے اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، میرا رب مجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری کائنات مل کر مجھے نقصان نہیں دے سکتی، اور میرا رب اگر مجھے کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے تو ساری کائنات میں مل کر مجھے اس آزمائش سے نکال بھی نہیں سکتی، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، لکل امۃ اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلہم، پھر جب ان کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ وہ آگے بڑھتے ہیں، قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، ان آتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، اگر تم پر اس کا عذاب آ جائے رات میں یا دن میں، ماذا یستعجل منہ المجرمون، وہ کیا چیز ہے اس عذاب میں سے جسے یہ مجرم لوگ جلدی مانگ رہے ہیں، ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا پھر جب عذاب نازل ہو جائے گا تب ایمان لاؤ گے اس پر، آلانا، اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لاتے ہو، وقد کنتم به تستعجلون، حالانکہ یقیناً تم اس کو جلدی طلب کیا کرتے تھے، ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو دائمی عذاب کا مزہ، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا جو تم کمایا کرتے تھے، ویستنبئونک احق ہوا، اور وہ پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی یہ بات سچ ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ای، ہاں، وربی، اور میرے رب کی قسم، انہو لحق، یقیناً وہ حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں ہو، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر واقعی ہر شخص کے لیے سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، جس نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس نے گناہوں کے ڈھیر لگا لیے، اگر اس کے لیے، اور وہ اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا کہ وہ کفر پر تھا، اگر ساری دنیا کی دولت اس کے پاس موجود ہو، بلکہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر اس سے ڈبل بھی اس کے پاس آ جائے، جتنی اس دنیا میں دولت اور مال و متاع موجود ہے اتنا ہی اور اسے مل جائے، لفتدت بھی، تو وہ ضرور اسے فدیے میں دے گا، لیکن قیامت کے روز وہ فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا، وَأَصَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جان لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اللہ ہی کا ہے، أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جان لو اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت عطا کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ بہت خوبصورت آیت آ رہی، یا ایھا الناس، اے لوگو، ابھی ذرا نوٹ کیجئے گا یہ ایمان والوں سے خطاب نہیں ہے صرف، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آ چکی ہے، ایک واعظ آ چکا ہے۔ یہ قرآن واعظ ہے، یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی کہانی اور قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تمہیں صرف پچھلی قوموں کے واقعات سنانے کے لیے نہیں آئی، یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے، یہ کوئی سائنس بک نہیں ہے، یہ واعظ ہے، یہ نصیحت ہے، یہ دلوں کو نرم کر دینے والی شے ہے، یہ تمہیں اللہ کی طرف جوڑنے والی شے ہے، یہ تمہیں اللہ کے حکم سنانے والی ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ شفا ہے ان بیماریوں کی جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ جسمانی بیماری اگر خدا نہ خواستہ کسی کو لاحق ہو جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے،
ہر وقت اسے اس بات کا خیال ہے کہ میں اس کی دوا لے لوں، میں اس کا ٹیسٹ کروا لوں، میں کہیں کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو گیا ہوں، میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤں، میں اس سے جا کے دوائی حاصل کروں، میں یہ سوچوں کہ کسی طرح میں اس جسمانی بیماری سے میرا چھٹکارا ہو جائے، مجھے اس کے لیے کوئی بھی ذرائع آزمانا پڑے، مجھے کسی بھی قسم کی دوا کھانی پڑے، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو، بہرحال یہ میری جو جسمانی بیماری ہے اس سے مجھے نجات مل جائے۔ لیکن کیا اتنا ہی پریشان ہم اپنی سینوں کی بیماریوں کے لیے بھی ہوتے ہیں؟ وہ بیماریاں جو کہیں دلوں میں، وہ جو یعنی کہا تھا نا شاعر نے کہ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، گیا ہم اس کے لیے بھی اتنا ہی پریشان ہیں کہ جو یہ دلوں کے اندر آنے والی بیماریاں ہیں، یہ حسد ہے، یہ کینہ ہے، یہ بغض ہے، یہ تکبر ہے، یہ عجب ہے، کیا ہم اس کے لیے بھی اتنے پریشان ہیں؟ کیا ہم اس کے بارے میں بھی خیال کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی شفا کے لیے کوئی بندوبست کرنا چاہیے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ قرآن ہے جو تمہارے سینوں کی بیماریوں سے شفا ہے، یہ ہے جو تمہارا تزکیہ کرنے والی شے ہے، یہ ہے جو تمہارے دلوں کو صاف کرنے والی شے ہے، جو تمہیں تمہارے سینوں کی بیماریوں سے نجات دلانے والی، وَہُدًى، اور یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور یہ رحمت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ یعنی آپ دیکھیے یہ آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ یا ایھا الناس، لوگوں۔ اب قرآن آیا ساری انسانیت کے لیے، یہ وعظ و نصیحت ساری انسانیت کو کرتا ہے، سب کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، سب کو اللہ کی طرف جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہو اور وہ قرآن کو پڑھے تو یہ قرآن اس پر کچھ نہ کچھ اثرات مرتب کرے گا، لیکن اس قرآن میں رحمت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت سے یہ کتاب تمہارے پاس آ گئی ہے، فبذالک فلیفرحوا، تو اسی پر انہیں چاہیے کہ یہ خوشی منائیں، انہیں چاہیے خوشی منائیں۔ خوشی منانے سے مراد یہ نہیں کہ یہ کسی تکبر میں اور عجب میں مبتلا ہو جائے، خوشی منانے سے مراد یہ نہیں کہ دنیا میں جو خوشی منانے کے عام طور پہ جو رسوم و رواج ہوتے ہیں اس طرح سے خوشی منائیں، اصل میں یہ ہے کہ انہیں خوش ہو جانا چاہیے، انہیں اللہ کی اس عطا پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں قرآن والے بنا دیا ہے، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں قرآن جیسی نعمت عطا فرما دی ہے، انہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو قرآن کے لیے چن لیا ہے، ان دلوں کو اس قرآن کے لیے چنا ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ جس قرآن کو نہیں اٹھا سکتے تھے اس قرآن کے لیے اللہ نے بندہ مومن کے قلب کو چنا ہے، اس پر اللہ کا شکر واجب ہے کہ اللہ نے قرآن ہمیں عطا کر دیا، اللہ نے ہمیں قرآن پڑھانے والا بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین 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 وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنایا ہے، قرآن سیکھنے سکھانے والا بنایا ہے، جن کی خلوتوں میں قرآن ہے، جن کی جلوتوں میں قرآن ہے، جن کے پڑھنے میں قرآن ہے، جن کے اعمال میں بھی قرآن ہے، انہیں چاہیے کہ اس پر خوش ہوں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ هو خیر مما یجمعون، بہت زبردست الفاظ، ساری دنیا میں جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں، جو کچھ جمع کر سکتے ہیں، جتنا بینک بیلنس اکٹھا کر سکتے ہیں، جتنا سونا چاندی جمع کر سکتے ہیں، جتنا دنیا کی عزت اکٹھی کر سکتے ہیں، جتنی دنیا کی شہرت حاصل کر سکتے ہیں، جو کچھ یہ دنیا میں بنا سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، ان سب کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو اس سب سے بہتر یہ قرآن ہے جو انہیں عطا فرمایا گیا ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، ان کی جمع کردہ ہر شے سے اور ہر وہ شے جس کو یہ جمع کرنا چاہتے ہیں اور جس کو جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے، ان سب سے زیادہ بہتر یہ قرآن ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرما دی۔ لہذا اس قرآن
کی عزت بھی کریں، اس کی تکریم بھی کریں، اسے پڑھیں بھی، اس پر عمل بھی کریں، اس کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یہ سب قرآن کے حقوق ہیں جو ہمارے فرائض ہیں اور ہم پر واجب ہیں، جن کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے تمہیں قرآن کی عطا فرمائی تھی، تم نے اس کے کیا حقوق ادا کیے، تم نے اس قرآن سے کیا کیا؟ ہم نے اسے شفا بنا کے بھیجا تھا، ہم نے اسے تمہارے مسائل کا حل بنا کے بھیجا تھا۔ ایک شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ بھئی اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے یا اس کے گھر میں کوئی سونا پڑا ہوا ہے اور اس نے اس کو ایک بڑے صندوقچے میں رکھ کر اس کو باہر سے تالا لگایا ہوا ہے، اور وہ شخص روزانہ صبح اٹھتا ہے اور اپنے اس سونے سے بھرے ہوئے صندوق کو اوپر سے ایسے ہاتھ پھیرتا ہے، پھر ان ہاتھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے، اپنے چہرے پہ پھیرتا ہے، اور پھر اپنا کشکول اٹھا کر کسی سگنل پہ بھیک مانگنے چلا جاتا ہے، تو آپ اسے بے وقوف سمجھیں گے کہ عقل مند سمجھیں گے؟ کیا سمجھیں گے آپ کہیں گے اس سے بڑا بے وقوف آدمی کوئی ہے ہی نہیں، اس کے پاس سونے سے بھرا ہوا صندوق ہے، اس کے پاس مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اس میں سے خرچ نہیں کر رہا، یہ اس میں سے اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر رہا، یہ اس سے اپنے مسائل کا حل نہیں نکال رہا، یہ صرف اس پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اسے چومتا ہے، اور پھر کشکول اٹھا کے دوسروں کے پاس بھیک مانگنے چلا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے بے وقوف ترین آدمی ہے، لیکن کبھی سوچیں کیا ہم قرآن کے ساتھ یہی کچھ نہیں کر رہے؟ کیا قرآن جیسی عظیم نعمت کو ہم چومتے ہیں، آنکھوں سے صرف لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہیں غلاف میں لپیٹ کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، اور دوسروں کے پاس جا کے پوچھتے ہیں ہمارے مسئلوں کا حل بتاؤ، ہمیں بتاؤ زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں بتاؤ ہم نے کیا کرنا ہے؟ حالانکہ قرآن تمہارے پاس موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہارے پاس موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمہاری زندگی کے ہر موڑ پر، ہر پہلو پر، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ تم نے کبھی پوچھنا گوارا کیا؟ تم نے کبھی رہنمائی لینا گوارا کیا؟ تم نے کبھی قرآن کھول کے دیکھا ہے کہ میں اپنے مسئلے کا حل اس قرآن میں سے نکالوں؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں سب سے بہتر یہ قرآن ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرما دیا ہے۔ قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کیا تم نے دیکھا جو اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل کیا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا، قل اللہ اذن لکم، فرمائیے کہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے کہ تم اپنی طرف سے حلال و حرام ٹھہراتے رہو، ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر تم جھوٹ گھڑ رہے ہو، وما ظن الذین یفترون علی اللہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں، وہ قیامت کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں وہ قیامت کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ یقیناً لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ وما تکون فی شأن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے آپ کسی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں آپ قرآن کی نازل شدہ قرآن کی تلاوت کرتے، ولا تعملون من عمل، اور اے لوگو تم کوئی بھی عمل نہیں کرتے، الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، مگر ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہو۔ کتنی زبردست بات! آپ قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کر رہے ہوں، آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں، آپ کا رب اس پر گواہی دیتا ہے، آپ کا رب وہاں موجود ہوتا ہے، آپ کا رب دیکھ رہا ہوتا ہے کون اس کے بندے ہیں جو قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے رب کو نیند نہیں آتی جیسے آپ کو آ رہی ہے، اٹھتے ہیں بھائی، بات سمجھ آ رہی نہیں؟ جب تم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو، جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو، اللہ تم پر گواہ ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ذرا اس کیفیت کو تو محسوس کریں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی نظر ہے ہم پر۔ اللہ کرے ہماری مجلس ان مجالس میں سے ہو جائے، اللہ کرے ہمارا یہ اٹھنا بیٹھنا اور قرآن پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے،
لیکن اللہ کی خاص نظر کرم ہے ان لوگوں پر جو اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوں. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور آپ کے رب سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہوتی ذرہ برابر بھی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، اور نہ ہی کوئی چھوٹی شے نہ کوئی بڑی شے اللہ سے پوشیدہ ہو سکتی ہے، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے. الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے. الذین آمنوا، یہ کون ہے اللہ کے دوست بھائی؟ کون اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے؟ ہم سب بننا چاہتے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کسی خوف میں مبتلا نہ ہوں. ہم سب چاہتے ہیں ہمیں کوئی غم نہ ہو اپنی گزاری ہوئی زندگی پر. ہم سب چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچ جائیں. ہم سب چاہتے ہیں جنت میں چلے جائیں، اللہ کے دوستوں میں شمار ہو جائیں، اللہ کے ولیوں میں شمار ہو جائیں. کون ہوں گے وہ لوگ؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، سچا ایمان، پکا ایمان. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے ہر پل بچتے رہیں گے. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. دیکھیں بڑا آسان فارمولا اللہ نے دیا. تم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، کوئی تمہیں کنویں میں الٹا لٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تمہیں اپنے آپ کو اذیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تمہیں الٹی حرکتیں کر کر دنیا چھوڑ کر غار میں جا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ. اور جب ایمان لا چکو تو پھر ہر لمحے اور ہر پل میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. ہر پل تمہیں یہ کیوریوسٹی ہونی چاہیے، تجسس ہونا چاہیے، یہ خیال ہونا چاہیے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا موجب بنے. اگر ہر وقت تم اس طاق میں لگے رہو گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو گے ایمان کے ساتھ، تو تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے. اللہ ہم سب کو یہ ولایت کا مرتبہ عطا فرما دے. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، کوئی تبدیلی نہیں ہے اللہ کی باتوں میں. اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا، تم نے اگر اس جنت کے وعدے پر اپنی زندگی گزاری تو اللہ اپنا وعدہ توڑے گا نہیں، اللہ تمہیں وہ جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے لیے ہو سکتا ہے دنیا کی کئی کامیابیوں کو چھوڑنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے دنیا کی بہت ساری چیزوں کو قربان کرنا پڑ جائے. اور جب یہ قربان کرو گے اور دل میں یہ خیال ہوگا کہ آخرت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی اور مجھے وہ حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے جب دنیا کی کچھ چیزیں قربان کرنی پڑیں گی تو لوگ تم پر طنز کریں گے، لوگ تم پر تنقید کریں گے، لوگ تمہیں بیوقوف کہیں گے. تو پھر اللہ نے اسی ساتھ ہی ہدایت عطا فرما دی. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی بات غمزدہ نہ کرے. ان کی تنقید سے، ان کے جملوں سے، ان کے الفاظ سے آپ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، غمگین نہ ہو، غم نہ کریں. ان العزت للہ جمیعا، یاد رکھیں اگر آپ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں تو بے شک عزت ساری کی ساری صرف اللہ کے لیے ہے. الٹیمیٹلی اللہ والوں کو عزت اللہ نے دینی ہی دینی ہے. ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزار کر بہرحال اللہ نے اپنے بندوں کو اونچا کرنا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.